جب کئی سالوں سے کویت یہ کام کرتا رہا تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک گریو یارڈ کی شکل اختیار کر گیا، جس کو اب اسپیس سے بھی دیکھا جانے لگا۔ کویت گورنمنٹ آفیشلز کے مطابق اس پورے ٹائر گریو یارڈ میں قریب 7 کروڑ ٹائرز موجود ہیں۔ اب کویت ایک بہت ہی رچ کنٹری ہے، اتنی رچ کہ یہاں کی کرنسی کا ایک یونٹ یعنی ایک کویتی دینار 3.3 ڈالرز کے برابر بنتا ہے۔ تو یہ دیکھ کر دنیا کو بہت تشویش تھی کہ آخر کویت کو یہ اسکریپ جمع کرنے کی کیا پڑی ہے، جبکہ ابھی تک کویت صرف ان کو جمع ہی کیے جا رہا ہے، ان میں سے ایک کو بھی ری سائیکل نہیں کیا گیا۔ کویت کے پاس پیسے کی کمی تو تھی نہیں، اسی وجہ سے وہ ان کو اونے پونے خرید رہا تھا، جبکہ اصل میں کویت گورنمنٹ کے پاس بھی اس کا کوئی پلان نہیں تھا۔ آخرکار یہاں ایک واقعہ ہوا جس کے بعد کویتی آفیشلز نے ان ٹائرز کو سیریس لینا شروع کر دیا۔ ہوا یہ کہ 2012 سے لے کر 2020 کے درمیان کئی مرتبہ ٹائرز کو اپنے آپ آگ لگ جاتی تھی۔ اب کیونکہ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں ٹائرز پڑے تھے تو آگ تیزی سے پھیل جاتی تھی اور اس کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پہلے انہوں نے ٹائرز کو الگ الگ اسکوائرز میں ڈیوائیڈ کیا تاکہ آگ لگنے کی صورت میں اس کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن اس کے بعد بھی آگ لگنے کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ کالے دھوئیں کے بادل نہ صرف جان لیوا گیسز پیدا کرتے تھے بلکہ ان کی وجہ سے قریب کے شہر الجہرہ میں بھی لوگوں کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تباہی کا لیول دیکھنے کے لیے اس سیٹلائٹ فوٹو کو دیکھیں۔ یہ اتنی ہولناک آگ اصل میں گریو یارڈ کے ایک چھوٹے سے اسکوائر میں لگی تھی۔ تو اب سوچیں کہ اگر یہ آگ پورے گریو یارڈ میں پھیل جائے تو کتنا نقصان کرے گی۔ ان حادثات کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی کویت پر بہت پریشر تھا، کیونکہ یہ ہارمفل گیسز ایٹماسفیئر میں ہی انفلٹرڈ رہتی ہیں۔ آخرکار 2021 میں کویت نے ان ٹائرز کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر دیا۔ کنٹینرز میں بھر بھر کر ان ٹائرز کو پوری دنیا میں